السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھلوں سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پھل بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، جن میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں: خربوزہ، انگور، تربوز، انار، سنترا۔ ان میں سے خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو روٹی کے ساتھ بھی تناول فرمایا ہے۔ اسی طرح تربوز اور کھجور اکٹھے بھی تناول فرماتے۔ کبھی تربوز کو روٹی کے ساتھ کھاتے، کبھی کبھی تربوز میں میٹھی چیز ڈال کر بھی کھا لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا تازہ پھل پیش کیا جاتا تو اسے آنکھوں سے لگاتے، ہونٹوں پر رکھتے، پھر جو بچے آپ کے پاس ہوتے ان کو دے دیتے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم کما اریتنا اولہ فارنا آخرہ۔ مسلم شریف، ابن ماجہ۔ اے اللہ، جس طرح موسم کا پہلا پھل دکھایا نے کھلایا، اسی طرح آخر کا بھی دکھائیے یعنی کھلائیے۔ فضیلت میں آتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اگر کھجور گھر میں موجود ہے تو یہ کھانے کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ غذا بھی ہے، میوہ بھی۔ دوسری روایت میں ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، جب تازہ کھجور آئے تو اس کی بشارت سناؤ۔ کھجور کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی۔ یہ کھجور کے محبوب ہونے کی دلیل ہے۔ مجمع الزوائد۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو میوہ جات میں سے کھجور، عجوا، چھوارے، انجیر، منقع، بڑی کشمش زیادہ پسند تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے کھجوریں کھاتے، بائیں ہاتھ سے اس کی گٹھلیاں پھینکتے تھے۔ گٹھلیاں کبھی کھجوروں کے ساتھ برتن میں نہیں رکھتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص ایک لقمے میں 2 کھجوریں نہ لے۔ ترمذی شریف۔ پرانی کھجور تناول فرماتے، پہلے اندر سے صاف کر لیتے پھر کھاتے۔ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ خشک دونوں طرح کی کھجوریں تناول فرمائی ہیں۔ کبھی روٹی اور کھجور، کبھی کھجور اور تل ملا کر کھاتے۔ کھجور کو مکھن اور دودھ کے ساتھ بھی تناول فرمایا ہے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ شمائل کبریٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، اداؤں کو اپنانے کی، اسے پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔